حاملہ ہونے کے لیے مانا سائیکل کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس کا آغاز بلیڈنگ کے پہلے دن سے ہوتا ہے۔ آپ کا جسم ہارمونز خارج کرتا ہے جو اووری میں ایگز کی نشوونما کرتے ہیں۔ دوسرے سے 14ویں دن کے درمیان یہ ہارمونز یوٹرس کی لائننگ کو موٹا کر کے فرٹیلائز ایگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ فولی کلر اسٹیج کہلاتی ہے۔ اوولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ماہواری سے دوسری ماہواری کا درمیان وقفہ 28 سے 35 دن تک ہوتا ہے۔ اس میں 11ویں دن سے 21ویں دن کے دوران اوولیشن ہوتی ہے، جس میں ہارمونز پہلے سے تیار ایگ کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ساتھ ہی رحم میں موجود لعاب زیادہ لیس دار ہو جاتا ہے تاکہ سپرم ایگ تک بآسانی جا سکے۔ ایک عورت میں 1 سے 2 ملین ایگز ہوتے ہیں، جن میں سے وہ اپنی پوری زندگی میں 300 سے 400 خارج کرتی ہے، یعنی عام طور پر ماہ میں 1 دفعہ یہ ایگ اووری سے فیلوپین ٹیوب کے ذریعے یوٹرس میں جاتا ہے۔ اگر صحیح وقت ہو تو سپرم یوٹرس میں داخل ہوتا ہے، ایگ کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر ایگ کے اووری سے نکلنے کے بعد فرٹیلائزیشن کا عمل نہ ہو تو یہ ایگ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سپرم 3 سے 5 دن تک رہ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی اوولیشن کا وقت پتہ ہو تو ان دونوں میں فرٹیلائزیشن کا عمل آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ فرٹیلائزیشن کے لیے سب سے خاص دن عورت حمل رہنے کا سب سے زیادہ امکان اوولیشن سے 1 سے 2 دن پہلے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمیشہ 28 دن بعد ہی ماہواری آتی ہے تو اپنے اگلی ماہواری سے 14 دن پہلے گن کر حساب لگائیں، پھر ان دونوں میں 1 دن چھوڑ کر مباشرت کا پلان بنائیں۔ یاد رکھیں، روزانہ مباشرت سے مرد کے سپرم کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ اوولیشن کا جسم کے درجہ حرارت سے اندازہ لگائیں، جس میں ایک خارج ہونے کے بعد ہارمونز یوٹرس کی لائننگ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس لیے صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے تھرمامیٹر سے اپنا درجہ حرارت چیک کریں۔ اس طرح آپ کو جسم میں اوولیشن ہو جانے کا اندازہ ہو جائے گا۔ ماہانہ سائیکل کے آخری حصے میں پروجسٹرون ہارمونز فرٹیلائز ایگ کے لیے یوٹرس کو تیار کرتے ہیں۔ اگر ایگ فرٹیلائز نہ ہو تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، پروجسٹرون لیول گر جاتا ہے۔